السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال تبارك وتعالى في كلامه المحكم، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر۔ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر، قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، اجتنبوا الموبقات، الشرك بالله والسحر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من أطاع فانفصله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من أطاع كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم۔
نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، کہانیوں گفتاریوں قدوسیوں جلود، یہ چار عناصر ہے تو بنتا ہے مسلمان۔ انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے رنگوں کو بدلنا، انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے رنگوں کو بدلنا۔ زمانے کی کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک مرکز قدوسیہ لاہور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات مبارکہ مبینہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دو چار حدیث مبارکہ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کی ہے۔ یہ موضوع انتہائی اہم اور حساس ہے، جو سب سے اہم چیز کہ ہم سب ان مسائل کا جن مسائل کا شکار ہیں، جادو ٹونا، حسد بدوبت، اور گھروں میں ٹینشن پریشانیاں ڈپریشن اور اس طرح کے اتنے مسائل ہیں کہ اس کی حد نہیں۔ کوئی گھر ایسا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت سے، اس کی خاص مہربانی سے خوش و خرم ہر اعتبار سے ہو، ورنہ کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کوئی الجھن، کسی کو کوئی تکلیف، کوئی گھر میں بیوی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی پڑوسیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی خاندان کی وجہ سے پریشان ہے، اور اسی طرح کوئی مالی معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان، کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان۔ ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، ازمائشیں وہ ہر گھر میں گھر کر چکی ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں، کئی ایک ان کے اسباب اور کئی ایک ان کے محرکات ہو سکتے ہیں، لیکن جس موضوع کو ہم آج سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کریں گے وہ یہ کہ جادو ٹونا، جادو، نظر بد، حسد، اس کا قرآن و سنت سے ثبوت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جادو، حسد، نظر بد کی علامات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پہ جادو، حسد، نظر بد کا قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کیا ہے۔ آج کل ہر دوسرا تیسرا گھر پریشان ہے، لیکن اس کو اس کی پریشانی کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں دکھائی دیتا، سنائی دیتا، ملتا نہیں ہے۔ اس لیے آدمی اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اپنے مسائل کو ختم کرنے کے لیے جہاں دل چاہتا ہے، جو بھی اسے چیز مل جاتی ہے، وہ اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور دوڑتا ہے۔ جادو یاد رکھیں، کرنے والا، کرانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، اور اسی طرح جادو کے تعبیر لینے والا، دینے والا، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب حدیث کی روح سے کافر ہے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ جادو کرنا، جادو کرانا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، کسی کے گھر کو اس طرح تباہ کرنا، خاندانوں کو توڑنا، بہن بھائیوں کو جدائی ڈالنا، خاندان میں لڑائی اور تفریق پیدا کرنا، یہ اگر جادو کے عمل سے ہو تو قرآن و سنت کی روشنی میں واضح طور پر یہ مسئلہ ہے کہ جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا کفری عمل ہے۔
शैतानी अमल है, खबीस रूहों का अमल है। जो मर्द भी जो औरत भी इस मसले का शिकार है और इसी तरह वो किसी के पास जाके तवीज़ लेते हैं, धागे करवाते हैं, छल्ले करवाते हैं, गोश्त में, खून में, दीगर चीजों में जो जादू टोना करवाते हैं, उन माओ बहनों बेटियों के लिए और उन मर्दों के लिए और उन सारे नौजवानों के लिए ये वादे कुरान और सुन्नत का पैगाम है कि ये अमल कुफरिया है। अपने हसद की आग में, अपनी चंद एक तकलीफों में इस तरह मुब्तला होकर किसी का घर तबाह करना, किसी का घर उजाड़ना, किसी का कारोबार तबाह करना और किसी के घर में लड़ाई पैदा करना, कुरान मजीद की रोशनी में और हदीस की रोशनी में ये कुफरी अमल है। मैं कुरान मजीद की आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली है, आप इसके ऊपर गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितना खतरनाक तरीन अमल है जो हमारे मुसलमान मर्द खवातीन इस अमल में मुब्तला है। और दूसरी तीसरी जगह बाबे बैठे हुए हैं कुरान और सुन्नत के नाम से, रूहानी अमल नाम से और इसी तरह शाह साहब के नाम से इस तरह बैठ के तवीज़ पे तवीज़, धागे, छल्ले, कड़े, इस तरह की चीजें देते जा रहे हैं, घरों के घर तबाह करते जा रहे हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में पारा नंबर 1 है, सूरह बाकरा है और उसकी आयत नंबर 101 से 103। ये घर जाके आप कुरान मजीद खोलेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि सूरत बाकरा के अंदर ये वादे फरमान है क्या, वलाकिन्न शायातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास से। शायातीन वो लोग शैतान हैं, वो लोग काफिर हैं, वो लोग शैतान हैं, वो लोग काफिर हैं। युअल्लिमून अन्नास से, जो लोगों को जादू सिखलाते हैं या जादू सीखते हैं। पारा नंबर कौन सा है? 1। सूरत कौन सी है? बाकरा, आयत नंबर 101 का 103। कि शैतान वो काफिर लोग हैं, शैतान हैं कि जिन्होंने जादू सीखा या जादू सिखाया। आपको कैसे पता चलेगा कि जादू, ये जो आमिर साहब रूहानी आमिर बाबा बन के इसी तरह आपको रूहानी दम के नाम से दम कर रहे हैं, तो ये जादूगर है या सही रूहानी आमिर है? इसकी भी अलामत साथ बताता जाऊंगा। जो तवीज़ देता है, जो तवीज़ देता है, तवीज़, धागे, छल्ले, कड़े, पक्की बात है कि इसका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कोई एक भी तवीज़ नहीं दिया। हत्ता के रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पास एक फरीक आया, आपके हाथ से बैत करने लगा। एक आदमी के गले में अल्लाह के रसूल ने तवीज़ लटका हुआ देखा, सब लोगों से बैत कर ली। उस आदमी पे जिस वक्त उसने हाथ आगे बढ़ाया, अल्लाह के रसूल ने हाथ पीछे कर लिया। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी से बैत नहीं लेते जिसके गले में तवीज़ हो। आप देख लें, अपनी आंखों से देख लें, कोई दुकान है ऐसी नहीं, कोई घर ऐसा नहीं, मोहल्ले में कोई गली मोहल्ला, बाजार में कोई ऐसी दुकान जिसमें तवीज़, धागे, छल्ले, कड़े, नक्श, इस तरह बाजों में तो पूरी दुकान ही भरी होती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज कितनी खतरनाक है। और कुरान मजीद ने फरमाया वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, जो लोग गिरों में फूंके मारते हैं, गोया के धागों में दम करते हैं। धागों में दम करना और धागों में फूंके मारना, गिरों में फूंके लगाना या उनकी गिरे लगाना, ये कुरान मजीद सूरह फलक, तमाम मुसलमानों को पता है सूरह फलक नास का आखिरी 2 सूरतें हैं। सूरह फलक नास में वादे है कि जो धागों के अंदर फूंके मारने वाली हैं उनके शर से अल्लाह की पनाह मांगो। जो धागे देते हैं वो भी गए और जो धागे लेते हैं वो भी गए, जो धागे बांधते हैं वो भी गए और जो धागे बंधवाते हैं वो भी गए। बाज लोगों की मुख्तलिफ आदत है, बाज लोग गले पे नहीं बनवाते, बाजू पे बनवा देते हैं, बाज लोग पाँव पे, और बाज लोग बच्चा
جس کی بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو رہی ہو، اس کو پیٹ میں طویل اس طرح بدلوا دیے. اور بات ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں، مرد اور خواتین کو دیکھا ہے. میں نے ان کو کہا کہ طویل اترائیں، کہنے لگے بھی طویل اس کا تو پورے جسم میں اس نے باندھا ہوا ہے. آپ رب سے ڈر کے، اللہ سے ڈر کے، مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کو کوئی وہابی، سنی، دیوبندی، بریلوی کا مسئلہ نہیں. آپ رب سے ڈر کے بتائیں کہ جس آدمی نے اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر قرآن لکھا ہے اور وہ قرآن پیٹ کے نیچے آ رہا ہو، اسی سے واش روم میں بندہ جائے اور اسی طرح واش روم سے باہر آئے، تو آپ یقین کریں ہم تو مسلمان کانوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں. نہ بھائی نہ، اللہ کا قرآن لے کے کوئی واش روم میں جاتا ہے؟ کوئی اللہ کا قرآن لکھ کے پیڑ کے نیچے اپنے کردار والی شرمگاہ کے پاس اس طرح طویل رکھ کے لکھتا ہے؟ اللہ کی پناہ لوگ اس طرح کام کر رہے ہیں. قرآن مجید کی آیات لکھیں تو پھر بھی غلط کیوں؟ قرآن مجید نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی کے اوپر نام لکھا ہوا، اللہ کے رسول نے اس انگوٹھی کو باہر رکھ کے بعد میں پیشاب کی. تو ہم مسلمان سادہ لوگ مسلمان ہیں، سادہ سمپل مسلمان ہیں، دیکھتے ہیں بھئی اس حضرت کی داڑھی ہے، دیکھتے ہیں کہ سر پہ پگڑی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو عمل کر رہا ہے یہ کمپنی کے نام پہ، قرآن و سنت کے نام پہ دو نمبری کر رہا ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی مسلمان کسی بھی مکتبہ فکر کا، کوئی مسلمان کوئی عالم اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو قرآن مجید کو جا کے واش روم میں رکھا جائے. قرآن مجید کو نعوذ باللہ اللہ کی پناہ طویل کی صورت میں واش روم میں جایا جائے. آپ میں سے کوئی آدمی اس طرح کی بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے سب لوگ مسلمان سمجھدار ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات بھی دیکھیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں ان کی دکانوں پہ، ان کے گھروں پہ، ان کے گھروں اور ان کی دکانوں پہ 786 لکھا ہوا. 786 تو ہر دوسرے تیسرے آدمی کو بات تو برکت کے طور پہ اپنی دکان کا کاروبار کا نام ہی 786 رکھتے ہیں. یہ پنڈی صاحب قریب ایک دکان ہے 786. آپ میرا سما ٹی وی میں پروگرام تھا، وہاں پروگرام میں ڈبیٹ ہو گئی، کہنے لگا کہ بھئی اس کا جادو 1 منٹ میں ٹوٹے گا، 1 منٹ میں ٹوٹے گا، 1 دن میں جادوگر تھا. میں نے کہا بھی کیسے؟ کہنے لگا کہ اس کو 786 کا طویل دے کے اس کو دے دو 786 کا طویل، 1 منٹ میں جادو نہ ٹوٹے، 1 دن میں جادو نہ ٹوٹے تو ہمیں کیا دیں؟ میں نے کہا جب قرآن کی توہین کرو گے، قرآن کی توہین کرو گے، 786 لکھنا یہ کفری عمل ہے. ہمارے مسلمان اس کو بسم اللہ کے نام سے اس طرح لکھتے جاتے ہیں. کہنے لگا بھی 786. میں نے کہا 786 لکھنا کفر ہے. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو قرآن مجید نے اللہ نے 5 جگہ پہ چیلنج دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 5 جگہ پہ چیلنج دیا کیا؟ کہ بھائی دنیا کائنات کا کوئی عربی شخص، کوئی عربی نسل، کوئی اجمی، کوئی پڑھا لکھا ادیب فقیر، کوئی اول آخر قیامت تک کوئی بندہ اس طرح اٹھ کے قرآن کے مقابلے میں قرآن لے کے آئے، ہم اس کو مان لیں گے کہ قرآن کے مقابلے میں قرآن لے کے آئے. قرآن کے چیلنج کو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، کوئی دنیا کا فرعون، کوئی دنیا کا ابو لہب، کوئی دنیا کا ابو جہل اس قرآن کے چیلنج کو قبول نہ کر سکا. قرآن مجید نے پھر تھوڑی سی نرمی کی. یہ سب پورے چیلنج قرآن مجید میں موجود ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. قرآن کے مقابلے میں قرآن لاؤ. پھر کہا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، 10 صورتیں اس کے مقابلے میں لے آؤ. کافر خاموش، بیگانے خاموش، دشمنوں کے منہ پہ تالے لگ گئے. پھر کہا تیسرا چیلنج دیا، کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. کہتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن مجید بنایا ہے، بناؤ قرآن مجید، بناؤ 10 صورتیں. پھر کہا کہ 1 صورت لے آؤ، قرآن کے مقابلے میں 1 صورت لے آؤ. پھر خاموش.
پھر اس کے بعد کہا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے مقابلے میں ایک آیت لے آؤ. پھر کہا قرآن مجید کی ایک بات کے مقابلے میں ایک بات لے آؤ. ابو جہل اور اس طرح کے جتنے بھی فرعون تھے سارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اس سے بڑی مر مٹنے کی بات نہیں, ناک ڈبو کے مر مٹنے والی بات ہے کہ ہم عربی بولنے والے, عربی لکھنے والے, عربی بات کرنے والے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج دیا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں قرآن 10 صورتیں, ایک صورت, ایک آیت, ایک بات ہی لے آؤ. تو ہم کیا ایک آیت کے مقابلے میں ایک آیت نہیں لا سکتے؟ انہوں نے پھر سورت قاریہ کے مقابلے میں ایک سورت بنائی, القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. ابو جہل نے جس وقت اس طرح کا چیلنج قبول کیا, ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نے سورت القاریہ کے مقابلے میں ایک سورت بنائی ہے. بگلے مارنا شروع ہو گئے کہ بھئی ہم نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلنج کو قبول کر لیا ہے, ایک سورت بنائی ہے. جب بھرے مجمع میں آیا کہنے لگا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل, ہاتھی, تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے؟ ابو جہل نے جوتا پکڑ لیا اور سر پہ مارا, کہنے لگا پاگل ہو گئے ہو, کمڑے ہو گئے ہو کہ تم ہمیں کہتا ہاتھی, تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے؟ ہم دن رات ہاتھی دیکھتے ہیں, دن رات ہاتھی پہ سواری کرتے ہیں, اور تو کہتا ہاتھی, تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے؟ اس کے 2 کان اور 1 سونڈ ہوتے ہیں. بول القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. گرج, تمہیں کیا پتا کہ گرج کیا ہے؟ وما ادراک ملقاریہ, تمہیں کس چیز نے خبر دی کہ گرج کیا ہے؟ کہ یہ واقعتاً قاریہ ملقاریہ یہ سمجھ آتی ہے کہ گرج کیا ہے. کسی کو کوئی پتا ہے قیامت کی گرج کیا ہے؟ قیامت کا زلزلہ کیا ہے؟ قیامت کی ہولناکی کیا ہے؟ قیامت کی تباہکاری کیا ہے؟ کوئی بندہ نہیں جانتا. لیکن ہمارے یہ سادہ سمپل مسلمان, انہوں نے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے مقابلے میں کیا لکھا؟ 786 ٹی وی پروگرام, لائیو پروگرام تھا. میں نے کہا کہ بسم اللہ کے مقابلے میں 786 ہو سکتی ہے؟ آپ رب سے ڈر کے بتاؤ, کوئی دنیا کا مولوی ایسا سنا ہو, کوئی دنیا کا ایسا قرآن دیکھا ہو, کوئی دنیا کا ایسا مکتبہ فکر, وہ اہل حدیث ہو, اہل دیوبند ہو, اسی طرح اہل سنت ہو, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, جعفری, کہ ان کے قرآن انہوں نے چھاپے اور ان کے اوپر لکھا ہو بسم اللہ کو مٹا کے کسی نے لکھا ہو 786. کسی قرآن میں آپ کو نہیں نظر آئے گا. کیوں؟ اللہ حقیقت کو بدلنے نہیں دیتا. دنیا میں کسی مولوی کو, آدمی کو, کسی عام چھوٹے بچے کو بھی سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے یہ پڑھتے ہوئے دکھائی سنائی نہیں دیں گے کہ 786 الحمدللہ رب العالمین, 786 الف لام میم ذالک الکتاب, 786 قل اعوذ برب الناس. دنیا کا ایک بچہ جب سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چلتے چلتے میں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہماری جگ کی روایت پٹریت ہے کہ ہم مہمان گھر میں آئیں تو مہمانوں کو کیا کہتے ہیں؟ آئے جی سب بسم اللہ. کبھی کسی نے مہمان کو کہا آئے جی 786؟ کسی نے نہیں کہا. اس کی وجہ یہ ہے اللہ حقیقتوں کو بدلنے نہیں دیتا. چند ایک سیاہ چہرے ہوتے ہیں, چند ایک قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کی جگہ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, قرآن و سنت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. آج کے بعد کسی گھر میں 786 لکھا ہوا یا اس طرح کے ہندسوں میں لکھے ہوئے طویل ہے, اللہ سے ڈر کے ختم کر دو, ورنہ یہ کفری عمل ہے. قرآن کے مقابلے میں کوئی دنیا کا فرعون, دنیا کا ابو لہب, ابو جہل قرآن نہیں لا سکتا. یہ ہمارے سادہ سمپل لوگ جو انڈیا سے آئے ہوئے, انہوں نے بسم اللہ کے مقابلے میں کیا کر دی؟ 786 لکھ دی. تو بھائی چیلنج تو پھر آپ کا قبول ہو گیا, چیلنج تو آپ کا ختم ہو گیا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے, جس آدمی نے طویل پہنا, طویل لٹکایا, من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک. بھائی نبی سے سچا کوئی مولوی, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق میں, کردار میں, گفتار میں, سیرت میں, بات میں اور قول میں, عمل میں آپ سے سچی سچی ذات دنیا کائنات نے نہ دیکھی ہے نہ دیکھے گی. اللہ کے رسول تو فرمائے
کہ جس نے طویل لٹکایا پہنا اس نے شرک کیا، اور آج کا عالم مولوی کہے کہ نہیں اس سے مراد وہ طویل نہیں ہے، اس سے مراد وہ طویل نہیں، یہ طویل جائز ہے، یہ طویل ناجائز ہے، یہ طویل حلال ہے، یہ طویل حرام ہے۔ بھائی چھوڑو، مجھے اللہ کے رسول سے عشق ہے، مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، میں جہاں اللہ کے رسول کی بات آئے گی دنیا کے کسی مولوی کی بات کو آپ کی بات کے مقابلے میں نہیں لا سکتا۔ آپ فرمائیں کہ طویل پہننا، پہنانا، لٹکانا شرک ہے، آپ اس آدمی سے بیعت نہ لے جو طویل پہنا ہوا ہو، جس نے طویل لٹکایا اور اللہ کے رسول نے اس سے بیعت نہیں لی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے لوگ ادھر ادھر کی کہانیاں کہاوتیں پکڑ کے طویل لٹکاتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آیا، کہنے لگا حافظ صاحب میں گھر بنانے لگا ہوں، تو گھر بنانے سے پہلے مجھے ایک صاحب نے کہا اونٹ کی ہڈی کو گھر کے ساتھ اس کے دیواروں میں اور اس کی بنیادوں میں دبا دو، آپ کو کبھی کوئی بھی بلا اور تکلیف نہیں آئے گی۔ میں نے کہا بھائی واہ، پورا اونٹ دبا دو، ہڈی نہیں پورا اونٹ بھی دبا دو، دنیا کا کوئی بندہ پورا اونٹ بھی دبا دے تو اس وقت کہے کہ مجھے تکلیف نہیں آ سکتی، مصیبت نہیں آ سکتی۔ خدا سے ڈرو یار۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ نفع نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی کسی کو تکلیف سے روک نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہڈیاں تکلیفوں کو روکنے والی ہیں، تو جن اونٹوں کو خود بیماریاں آتی ہیں، جن جانوروں کو خود بیماریاں آتی ہیں، وہ بیماری تو ان کو کبھی آئے نہ، کیونکہ ان کی ہڈی سے تمہارے گھر محفوظ ہوتے ہیں، تو کیا ان کی ہڈی سے وہ خود محفوظ کیوں نہیں ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، بڑا واضح فرمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع الرافع فسال والشین لم تقبل له صلاة 40 سالہ لم تقبل له 40 لیلہ۔ جو آدمی کسی عراف جادوگر کے پاس گیا، آپ حدیث سننا، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی آدمی کسی کے پاس گیا، کسی مسجد والے کے پاس، کسی ریڑی والے کے پاس، دکاندار کے پاس، کسی نیچے فال نکالنے والے کے پاس، اس کو جا کے کہتا میرا ہاتھ دیکھو، میری تقدیر دیکھو، میری فال نکالو، میری قسمت بتاؤ، میرا استخارہ کرو۔ یہ مختلف ناموں سے ہر بندے نے دکان چلائی ہوئی، وہ کہتا میں استخارہ کرتا ہوں۔ یقین کریں جس کا جو مسئلہ ہے استخارہ اس کے علاوہ کوئی دنیا کا مولوی کسی کا نہیں کر سکتا۔ استخارہ اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اس کی حد نہیں۔ استخارے جتنی آسان تو نماز بھی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے استخارہ ایسے سکھایا جیسے صحابہ کو قرآن اور نماز سکھائی جاتی ہے۔ کوئی بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہو، کوئی بندہ دکان بنانا چاہتا ہو، کوئی بندہ زمین خریدنا چاہتا ہو، کوئی بندہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہو، آپ سب نمازی مسلمان دیندار لوگ ہو، 2 رکعت نماز پڑھو، زور کی نماز پڑھی، سنتوں کے بعد آپ 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا کسی عالم سے لکھوا کے اس طرح ہاتھ میں رکھ لیں، موبائل سے کھول کے اس طرح رکھ لیں، اللہم انی استغفرک بعلمک واستقدرک بقدرتی، یا اللہ میں چھوٹا حقیر غریب بندہ ہوں، تیرے سے بڑھ کے کون جانتا ہے اس میں نفع کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، میری معیشت کتنی ہے، میری آخرت کتنی ہے، میرے لیے خریدنا بہتر ہے، شادی کرنا بہتر ہے۔ بندوں سے مشورہ کرتے ہو، رب سے بھی مشورہ کر کے دیکھو، رب آپ کو کبھی بھی کسی پوری جگہ پہ پھنسنے نہیں دے گا، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے، فضل کرم سے۔ 2 رکعت نماز استخارہ، سب بھائی نماز تو پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز آپ یقین کریں 5 استخارے ایک دن میں کر سکتے ہو۔ جس نے زندگی میں ایک نہیں کیا اس کو مولوی نے کرنے دیا ہی نہیں، کہا کہ استخارہ میرے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ تیرے بغیر دکانداری نہیں چلنی، اس کا کاروبار نہیں چلنا۔ اتنی چیز بات فرمایا جو آدمی کسی کاہن جادوگر کے پاس، کسی بھی آدمی کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ میرا ہاتھ چیک کرو، میری فال نکالو، میرا استخارہ کرو، صرف اتنا پوچھنے سے، اتنی بات کرنے سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی سچی زبان کوئی نہیں، آپ سے اچھی بات کوئی نہیں۔ فرمایا 40 دن اس آدمی کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ جاؤ، مرد بھی جائیں، عورتیں بھی جائیں، نماز بھی پڑھتے رہو، ضائع بھی کرتے رہو،
جس کا اس حدیث کو سننے کے بعد من چاہتا جائے لوگوں سے فالے نکالے، وہ لوگ جو سگریٹ پینے والے جن کے منہ سے بدبو آتی ہے وہ میرے اور آپ کے استخارے کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی حلال پیاز کھا کے، حلال ہے جائز ہے پیاز کھا کے آپ اللہ کے گھر میں مسجد میں آئے تو فرشتے پیاز کی بدبو سے بھاگ جاتے ہیں۔ سگریٹ تو ہے ہی حرام، اب بعض لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے، جیسے بھی ہے سگریٹ میں بدبو تو ہے نا، بدبو تو ہے، تمباکو میں بدبو تو ہے، تو جو حلال چیز کھانے سے فرشتے قریب نہ آئیں تو حرام چیز مکروہ چیز جو بدبودار ہے اس کے پاس، وہ پینے والے کے پاس فرشتے کیسے آتے ہیں؟ اس کے بعد اگلی حدیث سنو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتا کاہنا فصدقہ بما یقول، جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کے اپنے ہاتھ کی تقدیریں اپنی زندگی کے حساب لگوائے اور اس کے بعد اس پہ عمل بھی کر لے، کوئی وظیفہ دے وظیفہ کر لے، کوئی طویل دے طویل لٹکا دے، کوئی چھلا دے چھلا پہن لے، کوئی کڑا دے کڑا پہن لے، کوئی گھر میں کوئی اس طرح کی چیز رکھنے دبانے کے لیے لٹکانے کے لیے دے رکھے، فرمایا فقد کافرا، اس نے کفر کیا بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل اوپر نازل ہونے والی شریعت کے ساتھ کفر کیا۔ جس کے گھر میں داغا ہے وہ کفر کر رہا ہے حدیث کی روح سے، جس کے گھر میں طویل چھلے ہیں وہ اسی طرح غلط کام مولویوں کے پیچھے لگو ضرور لیکن قرآن و سنت کی روح سے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے تیسری حدیث میں فرمایا اجتنبوا الموبقات الشرک باللہ والسحر، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ شرک، اور 7 فرمایا جادو کرنا اور کرانا۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یقین کریں خاندان میں ایک عورت ایسی آ جائے جس کو پیروں فقیروں کے پاس جانے کی عادت ہو، طویل دھاگے چھلے کرنے کی عادت ہو، اس کا خاندان کبھی سکون میں رہ جائے تو آپ مجھے پوچھ لینا۔ طویل دھاگے چھلے کرنے، کبھی اس نے مرد کے اوپر کر دیا، کبھی کوئی مرد رات کو چیخ رہا ہے، کبھی کسی مرد کے سینے پہ بوجھ ہے، کبھی رات کو اس کو خواب آتے ہیں، کبھی کسی کے گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، کبھی پانی کے چھینٹے آتے ہیں، کبھی گوشت کے ٹکڑے آتے ہیں، کبھی کوئی چیز پھینک جاتا ہے، انڈے پھینک گیا، سوئیں پھینک گیا، دالیں پھینک گیا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہی خاندان، ایک ہی باپ کے اور ایک ہی محلے میں رہنے والا دوسرے کو برداشت کیوں نہیں کرتا؟ اس کو پتا ہے کہ یہ گولی بڑی سستی ہے اور بڑی خطرناک ہے، ویسے بندہ مارنا بڑا مشکل ہے، طویل دھاگے چھلنے سے اس کے گھر کے سکون کو چھیننا بڑا آسان ہے، کسی کے کاروبار کو اس طرح بند کروانا بڑا آسان ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہنستے کھیلتے ہوئے گھر، بستے ہوئے گھر، اچھے کھل کھلاتے ہوئے چہرے، بہن بھائی محبت کی پیکے چڑھانے والے، وہ آخر میں آہستہ 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 دور ہوتے جاتے ہیں۔ وہ باپ جو اپنی بہو کو بڑے چونک کے ساتھ بیاہ کے لاتا ہے، وہ میاں جو اپنی خوشیوں میں رشتے کر کے لاتا ہے، اسی کے گھر میں آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ 2 مہینے کے بعد پریشانیاں جھگڑے وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، پتہ لگتا ہے نہیں اس کے بیڈ میں ایک طویل پڑا تھا، اس کے گھر میں کچھ سوئیں نکلی تھی۔ یہ جادو کی واضح علامتیں ہیں۔ جس کے گھر میں خون کے چھینٹے آنے شروع ہو جائیں، پانی کے چھینٹے آنے شروع ہو جائیں، کسی جانور کا، مرغی کا، بکرے کا اس طرح سری یا گوشت آنا شروع ہو جائے، کسی کے گھر میں دالیں یا انڈے آنے شروع ہو جائے، یہ پکی علامت ہے کہ اس کے گھر میں کسی کا حسد ہو گیا ہے۔ اللہ تمہیں اشارہ کر رہا ہے کہ صبح نماز پڑھا کرو، 5 وقت نماز پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، صبح شام کے اذکار کرو، یہ مسنون اذکار مرکز قدوسیہ نے اللہ کے فضل و کرم سے یقین کریں ہمارے محترم المقام بھائی فضیلت الشیخ مبشر قدوسی صاحب یقین کریں 1.5 سال میں تو دھوکہ نہیں چلتا، 1.5 سال میں تو ایک کوئی بھی آدمی جھگی نہیں بنا پاتا۔ 6 مہینے سال میں قرآن و سنت کی بہار لگا دی، رحمت فضل کرم ہو گیا آپ کے علاقے پہ، نہ کو لینا نہ دینا مفت کا۔ اسی طرح قرآن و سنت مجھے بتا رہے تھے قاری صاحب کہ 80 کے قریب بچے ہو گئے، 80 کے قریب بچوں کو سکول میں پڑھائیں، ہر بچے کی فیس تقریباً کتنی ہے؟ 2000، 1500، 2000 فیس
3,000 کسی بڑے مہنگے اسکول میں 3,000 2,000 کو 80 سے ضرب دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لاکھوں روپے کا کام مفت میں ہو رہا ہے۔ اور وہ بھی جس وقت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، صبح بھیجا اور زور کے وقت آ گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں صبح بھی کلاسیں ہو رہی، شام بھی کلاسیں ہو رہی، بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت سکھائی جا رہی، دعائیں سکھائی جا رہی، نماز، بد میں حکمت، بد میں ادب، یہ سارے پروگرام، یہ یقین کریں آپ ان کی قدر کریں رحمت فضل کرم سے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں پورے گروپوں میں ایک مہینے میں 2 4 علماء کو دعوت دے کے آپ کو پتا کیا ہے کہ ایک عالم کا خرچہ کتنا آتا ہے۔ اس طریقے سے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ 5 وقت اس مرکز میں آ کے نماز پڑھو، صبح شام کے اذکار کرو۔ ایک روسی جادوگرنی کی ابھی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، روسی جادوگرنی بہت بڑی جادوگر، کہنے لگی کہ میں بچپن سے لے کے اب بڑی لمبی زندگی تک میں نے جادو سیکھا اور جادو کیا ہے، دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو میرے جادو سے بچ جائے، لیکن میں نے دیکھا ہے نیت کا خالص 5 وقت کا نمازی، عقیدہ توحید رکھنے والا، قرآن و سنت کی تلاوت سورۃ فلق ناس پڑھنے والا، میں نے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے حربہ استعمال کیا، لیکن اس خالص مخلص موحد مسلمان کو میں جادو نہیں کر سکی اور ہو بھی نہیں سکے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ کوئی موحد ہو آنکھیں بھی اس طرح اللہ کی طرف اٹھا کے کہے یا اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا رازق ہے، تیرے حکم کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ یہ دنیا کا چلتا پھرتا انسان عامل جو شیطانوں کو سجدے کرنے والا، شیطانوں کی پوجا کرنے والا مجھے کرا دے، تیرے بندے کو کرا دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ شیطان نے بھی کہا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ وَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَامِ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جو تیرے ایماندار متوکل اللہ بندے ہیں ان کے اوپر میرا کوئی زور نہیں ہوگا، مخلص بندوں پہ میرا کوئی زور نہیں ہے، میں اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، لیکن جس کے اوپر تیری رحمت نظر خاص رحمت ہے اس کو کوئی بندہ گرا نہیں سکتا۔ رسول کے امتی کو، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے کو، رسول کائنات سے سچی محبت کرنے والا، رسول کائنات کی سنتوں کا پہرے دار، سنتوں کا محافظ، اللہ کے رسول نے جہاں کھڑا کیا وہاں کھڑا ہو گیا، جہاں بٹھایا وہاں بیٹھ گیا، اس کو دنیا کائنات کی کوئی طاقت بھی ہرا سکتی، دنیا کائنات کی کوئی طاقت پریشان کر سکتی۔ صحابہ کرام نے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ولادت با سعادت کا مہینہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت میں لوگ جلسے کر رہے ہیں، لوگ دعوت و پروگرام کر رہے ہیں، محافل سجا رہے ہیں صرف رسول کائنات کی محبت کے لیے۔ اور یہ تقریباً ہم سمجھتے ہیں کہ رسول کائنات سے محبت کرنے والے اپنے اپنے انداز میں محبت کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی محبت کے انداز دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، صحابی رسول آ رہے تھے، اسی طرح جمعہ ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول کا بھی فرمان زبان پہ تھا، صحابی رسول کو جوتوں والی جگہ پہ جگہ ملی، وہاں ہی بیٹھ گئے۔ کہا رسول کا فرمان آ جائے، حکم آ جائے، اس کے بعد ایک قدم بھی آگے رکھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اللہ کے رسول نے آگے بلایا، اسی طرح گھسر کے بیٹھ کے آئے، آگے آئے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ آپ کھڑے ہو کے آ جاتے۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ نے بیٹھنے کا کہا تھا لیکن کھڑا ہونے کا تو نہیں کہا تھا، مجال ہی نہیں ہے کہ بٹھا دیا تو کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے اس طرح انگوٹھی دیکھی، ایک صحابی رسول کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، انگوٹھی سونے کی تھی، آپ نے اسے اتروایا، کہا کہ یہ سونا پہننا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، حرام ہے، جہنم کی آگ کا انگارہ ہے۔ صحابی رسول سے اس طرح کر کے انگوٹھی اتروا دی۔ بعد میں ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، رسول کائنات نے انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، آپ اس کو اٹھا کے اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت کو لے لو۔ کہا نہیں ہو سکتا، کیا جس چیز کو رسول کائنات نے اتروا دیا ہے اس کو اب صحابی رسول پکڑنے کی بھی جرات نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے قربانیاں دی ہیں،
کون ہے یہ اس طرح کی قربانی دینے والا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا شراب حرام، آج کے بعد شراب حرام۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے شراب کے حرام ہونے سے پہلے بڑے لمبے چوڑے بزنس تھے، آپ کو اندازہ نہیں کہ شہر کی گلیاں شراب سے بھر گئی۔ آپ کے فرمان کے بعد کوئی دوسرا فرمان نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عرض کر رہا تھا کہ جادو کرنا کرانا یہ کفری عمل ہے، شیطانی عمل ہے، خبیث روحوں کا عمل ہے، بد لوگوں کا عمل ہے اور فسادیوں کا عمل ہے۔ میری ماں اور بہن بیٹی گارن اس علاقے میں کوئی ایسا مسلمان آپ اس فرمان کو سننے کے بعد اللہ کے رسول کے فرمان کو اپنے سر کا اپنی پیشانی کا جرمن بنائے اور کوئی وعدہ کرو گھر میں آج کے بعد کوئی بندہ طویل دھاگا نہیں رکھے گا انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بندہ کوئی مرد اور عورت گھر میں طویل دھاگا اور چھلا کڑا نہیں پہنے گی، اس لیے کہ رسول کائنات کے فرمان سے زیادہ عزیز ہمیں کوئی نہیں ہے۔ غازی علم الدین شہید جو اللہ کے رسول کے توہین کرنے والے کے لیے جان کی قربانی دینے والے قائد اعظم نے غازی علم الدین شہید کو کہا کہ غازی ایک دفعہ تو کہہ دے کہ میں نے اس ظالم کو قتل نہیں کیا، میں تجھے پھانسی سے بچا دوں گا۔ کہا کیسی جی بات کرتے ہو، میری زندگی میں میرے نامہ اعمال میں نیکی صرف یہ ہے کہ میں نے رسول کائنات کی محبت کی وجہ سے اس ظالم کی گردن کو تن سے جدا کیا ہے۔ غازی علم الدین کی 100 جانیں ہو، ایک ایک کو وار کے اللہ کے رسول کی محبت میں قربان کرتا جائے، ایک نیکی پوری زندگی میں کمائی ہے اور وہ بھی اپنے منہ سے کہہ دوں کہ میں نے نہیں کیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں رسول کائنات کی محبت آ جائے، آپ کے فرمان کی محبت آ جائے، وہ تو اڑتا رہتا ہے، فخر سے پھولے نہیں سماتا، بھائی میں اللہ کے رسول کا محب ہوں۔ ایک ایک چیز کو دیکھو، اپنے عقیدے سے لے کے نماز سے لے کے گھر تک جانے، گھر سے نکلنے سے لے کے گھر دانے تک ایک ایک چیز دیکھو جو کر رہے ہو وہ رسول کائنات کے فرمان کے مطابق ہے تو بہت اچھا ہے، بصورت دیگر سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مرکز آپ کا مرکز ہے، یہ کسی کا نہیں ہے۔ مولانا خود تو جا سکتے ہیں لیکن اس مرکز کو لے کے جا سکتے نہیں ہے، اس جگہ کو لے کے جا سکتے، آپ کے یہاں پروگرام اس کے ادھر کو لے کے جا سکتے، آپ کے بچوں کی تعلیم کو لے کے جا سکتے نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد جادو کی جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں، خون کے چھینٹے آنا، پانی کے چھینٹے آنا، دالے اور اس طرح طویل دھاگے چھلے کڑے ملنا، یہ سب جادو کی علامات جو جادو لینے والا کرنے والا وہ اسی طرح کرتا ہے۔ جو ماں کا نام پوچھے پکی بات ہے یہ بندہ جادوگر ہے، پکی بات ہے یہ جہالت میں کرنے والا ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ جاؤ قبرستان میں جا کے غسل کر لو، پکی بات ہے یہ بندہ جادوگر ہے۔ طویل دے، پکی بات ہے یہ بندہ جادوگر ہے۔ موٹی موٹی علامات بتا رہا ہوں، جو آدمی اس طرح کر کے چیزیں قبرستان کے اوپر بھار کے پھینکنے کا کہے پکی بات ہے یہ بندہ جادوگر ہے۔ چہرے پہ جو مرضی سجا کے رکھے، اور اس کے بعد یہ جادو مختلف طرح کا ہوتا ہے، کبھی جادو کھلایا جاتا ہے، کبھی جادو پلایا جاتا ہے، کبھی جادو دبایا جاتا ہے، آگ کا جادو لیدا ہے، مٹی کا جادو لیدا ہے، پانی کا جادو لیدا ہے، ہوا کا جادو لیدا ہے، مختلف شکل کے جادو، جتنے جادوگر اتنی شکلیں ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس عمل سے گزارا گیا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ کنویں کے اندر جادو کیا گیا، بارکہ لمبے قصے ہیں۔ اب اس سے جان چھڑانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی تباہی بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، آخری 1-2 منٹ میں بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس روحانی علاج کا جو بہترین طریقہ ہے، برے نو لبن برا چلیا پر برا نہ بیانا کوئی، برے نو لبن برا چلیانا پر برا لبیانا کوئی، جے میں اپنے اندر جھانکا تے میرے جانا برا کوئی۔ کسی کے اوپر بلیم نہ کریں۔ گھر کی اگر دیوار 4 دیواری ٹوٹ گئی ہے، دراریں آ گئی ہیں، کس نے توڑی ہے اس کو چھوڑ دو۔ پانی کہاں سے آ رہا ہے اس کو دیکھو، پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ پیپ لیک جہاں سے ہوا ہے آپ اس پیپ لیک کو پکڑ لو گے، یقین کرو کہ دیواریں ٹوٹنے سے، مکان گرنے سے بچ جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ گھر میں بیماری جادو کی آ گئی ہے، مجھے بھابھی نے کیا، جٹھانی نے کیا، فلاں نے کیا، پھپھو نے کیا، ناند نے کیا، اس بات کو چھوڑو بھئی، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جب
इस बात की पूरी गारंटी दी है, तू मेरा बन जा, मैं तुझे सबका बना दूंगा, तू मेरा बन जा, तुझे मैं किसी किस्म के नुकसान नहीं होने दूंगा। तू देख, सबसे पहले तेरे अकीदे में कोई खराबी तो नहीं है, तो देख तू 5 वक्त का नमाजी है या नमाजी नहीं है, नमाज वक्त पे पढ़ता है, जमात से पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। फिर उसके बाद देख तेरे रिज़्क में कोई हराम का लुकमा तो नहीं आ गया, तेरे इखलास में फर्क तो नहीं आ गया। जब तेरा अकीदा सही हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो और अमल इत्तबाए सुन्नत के सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, रिज़्क हलाल हो, अमल इखलास के साथ हो, सारी दुनिया के जादूगर एक मैदान में इकट्ठे होकर आ जाए, अल्लाह के फजल और करम से कुछ नहीं कर सकते। आखिरी किस्सा, बड़े बड़े वाकयात, किस्से इस तरह के वाकयात आते रहते हैं। अभी पिछले दिनों एक मेरे पास साहब आए, वो तकरीबन एक शिया अमल के हाथ में चढ़े हुए, उसके मुरीद बने हुए, मुझे कहने लगे हाफ साहब तकरीबन 10 से 15 साल हो गए, मस्जिद का मुंह नहीं देखा, नमाज नहीं पढ़ी, मुसलमान है, 15 साल से नमाज नहीं पढ़ी और 15 साल से रोजे नहीं रखे, 10-15 साल से कुर्बानी नहीं की। एक दम करवाने के लिए आए, जोर का वक्त था, मैं मस्जिद में पहले दाखिल हो गया, मस्जिद में पहले दाखिल हुआ, लेकिन वो मस्जिद के करीब जिस वक्त आए तो उस पर किसी चीज ने जकड़ा, पीछे फेंका, भाग गए। मुझे बताया गया कि हाँ सब आपके पास दम के लिए आए हैं और ये याद रखो कि वो अमल इतना खतरनाक है, जो इसको दम करता है उसके घर को बांध देता है, उसके जिस्म को बांध देता है। मैंने ऐसे आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह ये सबसे डांटा है, तेरे से भी डांटा है, ये सबसे डांटा हो सकता है, क्या तेरे से भी कुव्वत ताकत वाला है। दम शुरू किया, नमाज जोहर के वक्त के बाद दम शुरू किया और उसके बाद सूरत इखलास, कौसर की मैंने इसी तरह तस्बीह कही कि कौसर इखलास पढ़ते जाओ। आहिस्ता आहिस्ता जो दिमाग पे बोझ था, अल्लाह के फजल और करम से सूरत कुल हुवल्लाहु अहद तो बड़े बड़े अबू लहब और अबू जहल और उतबा शैबा की कमर तोड़ के रख देती है, बलाल को चमका के रख देती है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि अल्लाह एक है। बलाल ने अहद 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 का इस तरह तराना पड़ा, दुनिया के सारे कुफर मिट गए। बलाल चमक के सामने आए, अल्लाहु अकबर का तराना बलाल ने गाया इसी अहद की बरकत की वजह से। और अल्लाह के फजल करम से असद जिस वक्त मेरे साथ आए, मैंने कहा मैं मेरे साथ चले, मैं देखता हूँ कौन शैतान आपको नमाज पढ़ने से रोकता है। असर की नमाज जिस वक्त जमात के साथ अदा की, यकीन करें पूरे खानदान में रहमत फजल करम का पूरी बहारें आ गई, पूरा खानदान खुश। किस बात पे कि आज हमारे फलां भाई ने, बेटे ने, भतीजे ने, फलां खानदान 15 साल के बाद, 10-15 साल के बाद नमाज पढ़ी है। पढ़ो घर में सूरत इखलास, पढ़ो सूरत फलक नास। अल्लाह के फजल और करम से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। और नमाज रोजे के साथ साथ दीगर भी कुरान मजीद की तिलावत, 3 चीजों का नुस्खा है। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कुरान मजीद सिर्फ एक सफा इस तरह देख के, एक सफा मोहब्बत से देख के, कुरान को मोहब्बत और चाव से इस तरह आंखें भर के देख के, उसे पढ़ना आता या नहीं आता, सीने से लगा के, आंखों से मोहब्बत से देख के एक सफा पढ़ के बंद कर दे। दुरूद पाक, इस्तिग़फ़ार, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसकी तस्बीह करो। दुरूद पढ़ने वाले को कभी भी अंधेरे में अल्लाह रखता नहीं है। दुरूद पढ़ने वाले का घर भी चमकता है, दुरूद पढ़ने वाले का चेहरा भी चमकता है। ये चीजें करें, अल्लाह के फजल और करम से आपके घर में कोई परेशानी रह जाए तो आप हमें पूछें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला जो सुना है अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदगी शऊर से, अल हिकमा इंटरनेशनल।